تو گویا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروایا، یعنی ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ سجدہ ہونے کے بعد اب ابلیس نے انکار کیا، اس کو کافروں میں سے قرار دے کر اس کو راندہ درگاہ کیا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر جنت میں آرام کیجیے۔ ابھی تک بیوی کا تو ذکر ہی کہیں نہیں تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا تھا، اس کو سجدہ کروایا گیا، درمیان میں اچانک بیوی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ہوا یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جب روح ڈال دی گئی، آپ میں جان ڈال دی گئی اور ان کو جنتوں میں آباد کر دیا گیا، تو ہوا یہ کہ وہ اکیلے تنہا رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان تھے، انسانی جبلت ان کے اندر رکھی تھی، اور انسان جو مدنی الطبع ہے، جو آج کی زبان میں سوشل اینیمل ہے، اکیلا رہ نہیں سکتا، اداس ہو جاتا ہے، کوئی دوستی یاری چاہتا ہے، ہم ان سے لوگ اس کے سامنے ہوں، تو یہ کیفیت۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبی اس ضرورت اور جبلت کے تحت اداس رہنے لگے۔ اگرچہ ملائکہ بھی موجود تھے، تسبیحات کی گنگناہٹ بھی موجود تھی، اللہ کی اطاعت بھی موجود تھی، اللہ کا قرب بھی موجود تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر خواہشات رکھی تھیں، ان کے اندر شہوتیں رکھی تھی، اس وجہ سے وہ کسی ایک ہم جنس کو چاہتے تھے، کسی چیز کی کمی محسوس کرتے تھے۔ پتہ نہیں کہ کمی کیا ہے، لیکن کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے چھوٹا معصوم بچہ، اس کو پتہ نہیں کہ کمی کیا ہے، لیکن اگر تنہا پڑو تو روتا ہے، بے چین ہوتا ہے، چیختا ہے، بلبلاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اداسی مجھے باپ کی ہے، یا اداسی مجھے ماں کی ہے، یا اداسی مجھے ماحول کی ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ان خواہشات کی وجہ سے، اندر کی شہوتوں کی وجہ سے اداسی محسوس کر رہے ہیں، تنہائی محسوس کر رہے ہیں، تو اسی اداسی کے حالت میں ایک مرتبہ سو گئے۔ جب سوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جوڑا پیدا کیا، یعنی اماں حوا کو پیدا کیا۔ حوا کو کس طرح پیدا کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، الٹی طرف کی سب سے نیچے کی چھوٹی جو پسلی ہے، اس پسلی کو توڑ کر اس پسلی میں سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، آپ کو نیچے کی چھوٹی پسلی کو توڑا، اس پسلی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اماں حوا کو پیدا کر کے ان کے سرانے پر بٹھا دیا، اور یہ سوئے ہوئے ہیں، اور جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے اپنے سرانے پہ دیکھا کہ اتنی حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہے۔ اتنی خوبصورت خاتون دیکھ کر حیران ہو گئے، کہا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے آپ کی انس و الفت کے لیے، آپ کی راحت کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، تو ملائکہ نے آواز دی کہ نہیں نہیں، ایسے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، جب تک نکاح نہیں ہو جائے گا اور نکاح کا مہر ادا نہیں ہوگا اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا مہر کیا ہے؟ تو کیا فرمایا فرشتوں نے؟ کہا کہ اس کا مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر! 10 مرتبہ صلاۃ و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پڑھیں تو آپ کا مہر ادا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی میں سے پیدا کیا۔